بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، شرم الجمی کا سبق نمبر 201 شروع کر رہے ہیں. اس سبق کو الاول فتحہما سے لے کر کما لا یخفا تک پڑھیں گے. الاول فتحہما ای لا حول ولا قوة الا باللہ. پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں پر فتح ہو، یعنی لا حول ولا قوة الا باللہ. علی ان یکون لا فی کل منہما لنفی الجنس، بنا بر اس کے کہ ان دونوں میں سے ہر لا جو ہے یہ لا نفی جنس کی ہیں. ولا قوة عطفا علی لا حول، اور لا قوة کا عطف ہے لا حول پر، عطف مفرد علی مفرد، یعنی مفرد کا عطف ہے مفرد پر. وخبرها محذوف، اور اس کی خبر جو ہے محذوف ہے. ای لا حول ولا قوة موجود الا باللہ. او عطف جملت علی جملت، یا جملے کا عطف ہے جملے پر. ای لا حول الا باللہ ولا قوة الا باللہ، فحذف خبر الجملۃ الاولی، پس حذف کر دیا گیا پہلے جملے کی خبر کو استغناء عنہ، استغناء اختیار کرتے ہوئے اس سے، بخبر الجملۃ الثانیۃ، دوسرے جملے کے خبر کی وجہ سے. والثانی فتح الاول ونصب الثانی. دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے پر فتح پڑھنا، دوسرے پر نصب پڑھنا. ای لا حول ولا قوة الا باللہ. اما فتح الاول، بہرحال پہلے پر فتح پڑھنا اس لیے ہے فلأن للأولى للنفی الجنس، کیونکہ پہلے نمبر پر جو لا ہے یہ لا نفی جنس کی ہے. واما نصب الثانی، بہرحال دوسرے پر نصب پڑھنا اس کی وجہ یہ ہے فلأن للثانیۃ مزیدۃ، کیونکہ دوسرے نمبر پر جو لا ہے یہ زائدہ ہیں اور اس کا اضافہ کیا گیا ہے لتأکید النفی، نفی کی تاکید کے لیے. والثانی معطوف علی الاول، اور دوسرے کا عطف ہے پہلے پر. فیکون منصوبا حملا علی لفظہ، پس یہ منصوب ہوگا حمل کرتے ہوئے اس کے لفظ پر. لمشابہت حرکتہ، اس کے حرکت کی مشابہت کی وجہ سے، حرکت الاعراب، اعراب کی حرکت کے ساتھ. ویجوز ان یقدر لہما خبر واحد، اور جائز ہے کہ ان دونوں کے لیے مقدر کیا جائے ایک ہی خبر. وَأَن يُقَدَّرَ لِكُلٍّ مِّنْهُمَا خَبَرٌ عَلَى حِدَةٍ، اور یہ بھی جائز ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ خبر کو مقدر کیا جائے. والثالث، اور تیسری صورت یہ ہے فتح الاول ورفع الثانی، پہلے پر فتح پڑھنا اور دوسرے پر رفع پڑھنا. ای لا حول ولا قوة الا باللہ. اما فتح الاول، بہرحال پہلے پر فتح پڑھنا اس وجہ سے ہے فلأن للأولى لنفی الجنس، کیونکہ پہلا لا جو ہے یہ لا نفی جنس کی ہے. واما رفع ثانی، بہرحال دوسرے پر رفع پڑھنا اس وجہ سے ہے فلأن لا زائدۃ، کیونکہ لا جو ہے یہ زائدہ ہے. والثانی معطوف علی محل الاولی، اور دوسرے کا عطف ہے پہلے کے محل پر. لأنہ مرفوع بالابتداء، کیونکہ یہ مرفوع ہیں ابتدا کی وجہ سے. عطف مفرد علی مفرد، یعنی مفرد کا عطف ہے مفرد پر. بأن یقدر لہما خبر واحد، بئی طور پر کہ مقدر کیے جائے ان دونوں کے لیے ایک ہی خبر. او عطف جملت علی جملت، یا جملے کا عطف ہے جملے پر. بأن یقدر لکل منہما خبر واحد، بئی طور پر کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ خبر کو مقدر کیا جائے. والرابع رفعہما بالابتداء، چوتھی صورت یہ ہے کہ ان دونوں پر رفع ہیں ابتدا کی وجہ سے، جیسے کہ لا حول ولا قوة الا باللہ ہیں. لأنہ جواب قولہم، کیونکہ یہ ان کے قول کا جواب ہے. اب بغیر اللہ حول ولا قوة، فجاء بالرفع فیہما، تو مصنف آئے ہیں ان کے رفع کے ساتھ ان دونوں میں مطابقتا للسؤال، تاکہ جواب سوال کے مطابق ہوں. ویجوز الامران ہاں ہونا ایضاً، اور جائز ہیں یہاں پر دو چیزیں، دو امر. والخامس رفع الاول، پانچویں صورت یہ ہے کہ پہلے پر رفع پڑھنا. علی ان لا بمعنی لیس، بنا بر اس کے کہ لا جو ہیں یہ لیس کے معنی میں ہیں. علی ضعف، ضعف پر. فإن عمل لا بمعنی لیس قلیل، کیونکہ لا کا عمل جو ہے لیس کے معنی میں قلیل ہیں. وفتح الثانی، اور دوسرے پر فتح پڑھنا جیسے کہیں لا حول ولا قوة الا باللہ. علی ان یکون لا لنفی الجنس، بنا بر اس کے کہ لا جو ہیں لا نفی جنس کی ہیں.
وضعف وجہ ضعف رفع الاول، اور ضعیف قرار دیا گیا ہے پہلے کے رفع کے ضعف کی وجہ کو، بأنه يجوز بہی طور پر کہ جائز ہے، ان یکون رفعہ کہ اس کی رفع جو ہے لإلغاء عمل لا بالتکریر کہ تکرار کی وجہ سے لا کے عمل کو لغو کرنے کی وجہ سے ہیں، لا لکونہا بمعنی لیسا نہ کہ اس وجہ سے کہ لا جو ہیں لیسا کے معنی میں ہیں، لأن شرط صحت الغائها التکریر کیونکہ لا کے عمل کو لغو کرنے کی صحت کی جو شرط ہیں التکریر وہ تکرار ہیں فقط، وقد حصل ہا ہونا اور تحقیق وہ حاصل ہے یہاں پر، ولا دخل فیہا اور اس میں کوئی دخل نہیں ہے، لتوافق الاسمین بعدها فی الاعراب تاکہ دونوں اسم جو ہیں لا کے بعد اعراب میں متفق ہوں، اس کو کوئی دخل نہیں ہے، فہذا علی التوجیہ الاول پس یہ بنابر پہلی توجیہ کے متعین ہے، لعطف جملۃ علی جملۃ جملے کا عطف جملے پر کے لیے، ای لا حول الا باللہ ولا قوت الا باللہ، وَإِلَّا يَلْزَمُ ورنہ لازم آئے گا ان یکون قولہ الا باللہ منصوبا و مرفوعا کہ یہ قول جو ہے الا باللہ ہے کہ یہ منصوب ہو اور مرفوع ہو، وعلی التوجیہ ثانی اور دوسری توجیہ پر یحتمل احتمال رکھتا ہے ان یکون من قبیل عطف مفرد علی مفرد کہ مفرد کا عطف مفرد پر ہو اس کے قبیل سے ہو، او عطف جملۃ علی جملۃ اور یہ احتمال بھی رکھتا ہے کہ اس قبیل سے ہو کہ جملے کا عطف جملے پر ہو، کما لا یخفی جیسے کہ مخفی نہیں ہے۔ الاول فتحهما ای لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کو 5 طریقوں سے پڑھنا جائز ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ دونوں کا فتح یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ ہو، اس صورت میں دونوں جگہ لا نفی جنس ہوگا اور اس کے بعد نکرہ مفردہ بلا فصل ہیں، اور جب لا کا اسم نکرہ مفردہ بلا فصل ہو تو وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ رہی یہ بات کہ 2 جملے ہیں یا ایک جملہ، یعنی مفرد کا عطف مفرد پر ہے یا جملے کا عطف جملے پر ہے، اس میں دونوں احتمال ہیں۔ اگر دونوں کے لیے ایک ہی خبر مقدر مانی جائے تو پھر مفرد کا عطف مفرد پر ہوگا، جیسے لا حول ولا قوت موجودان الا باللہ، یہاں پر لا حول ولا قوت موجود لکھا ہوا ہے، لیکن بعض شارحین فرماتے ہیں کہ بہتر بات یہ ہے کہ موجودان ہوں یہ، اور اگر دونوں کی خبر علیحدہ علیحدہ مانی جائے پھر 2 جملے ہوں گے اور جملے کا عطف جملے پر ہوگا، جیسے لا حول موجود الا باللہ ولا قوت موجود الا باللہ، یہاں پر موجود مذکور نہیں ہے، لیکن شارحین نے عربی شارحین نے ان کو یہاں پر ذکر کیا ہے کیونکہ الا باللہ یہ ظرف مجازی ہے یعنی جار مجرور ہیں اور اس کے لیے متعلق کا ہونا ضروری ہے اور وہ موجود ہیں۔ الاول فتحهما پہلے پر دونوں پر، پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں پر فتح ہو، ای لا حول ولا قوت الا باللہ، الا ان یکون لا فی کل منہما بنابر اس کے کہ ان دونوں میں سے ہر لا جو ہیں لنفی الجنس ہے، یہ لا نفی جنس کی ہیں، ولا قوت عطفا علی لا حول اور لا قوت کا عطف ہیں لا حول پر، عطف مفرد علی مفرد یعنی مفرد کا عطف مفرد پر، عطف مفرد یہ منصوب ہے اس وجہ سے کہ یہ بدل بن رہا ہے یعنی مفرد کا عطف مفرد پر، وخبرها محذوف اور اس کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے، ای لا حول ولا قوت موجود الا باللہ، او عطف جملۃ علی جملۃ یا جملے کا جملے پر عطف ہیں، ای لا حول الا باللہ ولا قوت الا باللہ، اور ان دونوں میں موجود جو ہے وہ مقدر ہے، لا حول موجود الا باللہ ولا قوت موجود الا باللہ، فحذف خبر الجملۃ الاولى استغناء عنہ، پہلے کے خبر کو کیوں حذف کر دیا گیا اس کی وجہ بتلا رہے ہیں کہ استغنا کرتے ہوئے اس سے، کیوں؟ بخبر الجملۃ الثانیۃ دوسرے جملے کے خبر کی وجہ سے، کیونکہ دوسرے جملے میں خبر موجود ہیں تو پہلے جملے میں اگر خبر موجود نہ ہو تو کوئی خرج نہیں ہے۔ والثانی فتح الاول ونصب الثانی، یہاں سے دوسری صورت بیان فرما رہے ہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ اول کا فتحہ ثانی کا نصب، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ،
اول کا فتح اس بنا پر ہے کہ پہلا لا جو ہے یہ لا نفی جنس کا ہے، اور ثانی کا نصب اس بنا پر ہے کہ دوسرا لا زائدہ ہے نفی کی تاکید کے لیے، اور وہ معطوف ہیں اول پر، معطوف علیہ کے لفظ پر محمول کرتے ہوئے اس کو منصوب پڑھا گیا ہے۔ والثانی فتح الاول ونصب ثانی ای لا حول ولا قوة الا باللہ، اما فتح الاول بہرحال پہلے پر فتح پڑھنا اس وجہ سے ہے، فلأن الاولى لنفی الجنس، کیونکہ پہلے نمبر پر جو لا ہے یہ لا نفی جنس کی ہے، واما نصب ثانی بہرحال دوسرے پر نصب پڑھنا اس وجہ سے ہے، فلأن الثانیۃ مزیدۃ، کیونکہ دوسرے نمبر پر جو لا ہے اس کا اضافہ کیا گیا ہے لتأکید النفی، نفی کی تاکید کے لیے، والثانی معطوف علی الاول، اور دوسرے کا عطف ہے پہلے پر، فیکون منصوبا حملا علی لفظہ، پس یہ منصوب ہوگا حمل کرتے ہوئے معطوف علیہ کے لفظ پر، لمشابہۃ حرکتہ حرکت الاعراب۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اول مبنی ہے اور مبنی کا تابع اس کے محل کے تابع ہوتا ہے نہ کہ لفظ کے، لہذا ثانی کو اول کے محل پر محمول کر کے مرفوع پڑھنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول کی حرکت اعرابیہ کے مشابہ ہیں، لہذا وہ بمنزلہ معرب کے ہو گیا، اور معرب کا تابع اس کے لفظ کے تابع ہوتا ہے۔ رہی یہ بات کہ ایک جملہ ہے یا دو جملے ہیں، اس کا دار و مدار خبر پر ہے۔ اگر ایک خبر محذوف مانے تو مفرد کا عطف مفرد پر ہوگا، اور اگر الگ الگ خبر محذوف مانے تو جملے کا عطف جملے پر ہوگا، جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہ بات گزری ہے۔ لمشابہت حرکتہ حرکت الاعراب، اس کے حرکت کی مشابہت کی وجہ سے حرکت اعرابیہ کے ساتھ، ویجوز، اور جائز ہے، ان یقدر لہما خبر واحد، کہ ان دونوں کے لیے ایک ہی خبر کو مقدر مانا جائے، وان یقدر لکل منہما خبر علی حدۃ، اور یہ بھی جائز ہے کہ الگ الگ خبر مانا جائے ان دونوں کے لیے، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے۔ والثالث فتح الاول ورفع الثانی، یہاں سے تیسری صورت بیان کی جا رہی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اول کا فتح، ثانی کا رفع، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اول کا فتح اس بنا پر ہے کہ پہلا لا لا نفی جنس کا ہے، اور ثانی کا رفع اس بنا پر ہے کہ دوسرا لا زائدہ ہے، اور دوسرے اسم کا عطف پہلے اسم کے محل پر ہے، اس لیے کہ یہ محلاً مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ اس میں بھی عطف کی دو وجہ جائز ہیں۔ اگر ایک خبر مقدر مانی جائے تو عطف المفرد علی المفرد ہے، اور اگر علیحدہ علیحدہ مقدر مانی جائیں تو عطف الجملۃ علی الجملۃ ہوگا۔ والثالث فتح الاول ورفع الثانی، پہلے پر فتح پڑھنا دوسرے پر رفع پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اما فتح الاول بہرحال پہلے کا فتح اس وجہ سے ہے، فلأن الاولى لنفی الجنس، کیونکہ پہلا لا جو ہے یہ لا نفی جنس کی ہے، واما رفع الثانی بہرحال دوسرے پر رفع پڑھنا، فلأن لا زائدۃ، کیونکہ لا جو ہے یہ زائدہ ہے، والثانی معطوف علی محل الاولى، اور دوسرے کا عطف ہے پہلے کے محل پر، لأنہ مرفوع بالابتداء، اور پہلے کا جو محل ہے بنا بر ابتداء کے وہ مرفوع ہیں، یعنی محلاً مرفوع ہیں۔ عطف مفرد علی مفرد، یعنی مفرد کا عطف ہے مفرد پر، بأن یقدر لہما خبر واحد، بئی طور پر کہ دونوں کے لیے ایک ہی خبر ہو، او عطف جملۃ علی جملۃ، یا جملے کا عطف ہے جملے پر، بأن یقدر لکل منہما خبر واحد، بئی طور پر کہ مقدر کیے جائے ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ خبر۔ والرابع رفعہما بالابتداء، یہاں سے چوتھی صورت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ دونوں کا رفع مبتدا ہونے کی وجہ سے ہو، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ ہیں، اس لیے کہ یہ جواب ہیں قائل کے قول بغیر اللہ حول ولا قوت کا، چونکہ سوال میں دونوں مرفوع ہیں تو جواب میں بھی مرفوع ہوں گے تاکہ جواب سوال کے مطابق ہو جائیں۔ اس میں بھی دونوں وجہ جائز ہیں، یعنی مفرد کا عطف مفرد پر اور جملے کا عطف جملے پر۔ والرابع رفعہما بالابتداء، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ان دونوں کا رفع ہو ابتدا کی وجہ سے، جیسے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہیں، لأنہ جواب قولہم، کیونکہ یہ ان کے قول کا جواب ہیں، بغیر اللہ حول ولا قوت، فجاء بالرفع فیہما مطابقتا للسؤال، پس مصنف آئے ہیں ان دونوں کے رفع کے ساتھ
مطابقت کرتے ہوئے جواب کا سوال کے ساتھ. وَيَجُوزُ الْأَمْرَانِ ہا ہونا آئزن، اور یہاں پر بھی اسی طرح دونوں امر جائز ہیں، یعنی مفرد کا عطف مفرد پر کرنا اور جملے کا عطف جملے پر کرنا. والخامس رفع الاول وفتح الثانی، یہاں سے پانچویں صورت بیان کی جا رہی ہے. پانچویں صورت یہ ہیں کہ پہلے پر رفع پڑھنا اور دوسرے پر فتح پڑھنا، جیسے یہ ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. پہلے پر رفع پڑھنا اس وجہ سے ہیں کہ لا جو ہیں لیسا کے معنی میں ہیں، اور لا لیسا کے معنی میں یہ ضعیف ہے، یعنی یہ بہت کم پایا جاتا ہے. ولا قوت الا باللہ، اس میں جو فتح ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ اس میں جو لا ہیں یہ لا نفی جنس کے ہیں. والخامس رفع الاول علی ان لا بمعنی لیس علی ضعف، اور ضعف بھی پڑھ سکتے ہیں کہ پانچویں صورت یہ ہے کہ پہلے پر رفع پڑھنا بنا بر اس کے کہ لا جو ہے لیسا کے معنی میں ہے ضعفر، فإن عمل لا بمعنی لیسا قلیل، کیونکہ لا کا عمل لیسا کے معنی میں یہ قلیل ہے. وفتح الثانی، اور دوسرے پر فتح پڑھنا ای لا حول ولا قوت الا باللہ علی ان یکون لا لنفی الجنس، بنا بر اس کے کہ لا جو ہیں یہ لا نفی جنس کے ہیں. وضعف وجہ ضعف رفع الاول، علامہ جامی جو ہیں مصنف کے علی ضعف کے قول کو رد کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ جامی فرماتے ہیں کہ پہلے پر رفع پڑھنا ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ہوں کہ یہاں پر لا جو ہے وہ ملغا ہیں، یعنی لا عمل نہیں کر رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تکرار کی وجہ سے لا جو ہے اس کا عمل جو ہے اس لغو ہو جاتا ہے. وضعف وجہ ضعف رفع الاول، پہلے پر رفع کی ضعف کی جو وجہ ہیں اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، بئی طور پر کہ یجوز جائز ہیں ان یکون رفعہ لالغاء عمل لا بالتقریر، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پہلے پر جو رفع ہیں یہ تکرار کی وجہ سے لا کے عمل کے لغو ہونے کی وجہ سے ہو، لا لکونہا بمعنی لیسا، نہ کہ لا کے لیسا کے معنی میں ہونے کی وجہ سے ہو. لأن شرط صحت الغائها تقریر، کیونکہ اگر لا کے عمل کو لغو کرنا ہے تو اس کی صحت کی جو شرط ہے وہ صرف تکرار ہے، کہ تکرار کی وجہ سے لا کا عمل جو ہے وہ لغو ہو جاتا ہے. وقد حصلها ہونا، اور وہ یہاں پر حاصل ہے کہ یہ لا کا تکرار ہے. ولا دخل فيها لتوافق الاسمين بعدها في الاعراب، یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ دونوں اسموں کا اعراب میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی دخل نہیں ہے اس میں دونوں اسم کے موافقت کے لیے. بعدها جو لا کے بعد ہے فی الاعراب، اعراب میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ اعراب میں بھی برابر ہو. فهذا على التوجیہ الاول متعین لعطف جملۃ علی جملۃ، پہلی توجیہ کے مطابق جملے کا عطف جملے پر اس کے لیے یہ متعین ہو جائے گا. ای لا حول الا باللہ ولا قوت الا باللہ. والا یلزم ان یکون قوله الا باللہ منصوبا ومرفوعا، ورنہ لازم آئے گا کہ الا باللہ منصوب بھی ہو اور مرفوع بھی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ لا بمعنی لیسا کی خبر منصوب ہوتی ہیں اور لا نفی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہیں. ایک لفظ کا ایک ہی وقت مرفوع اور منصوب ہونا ناجائز ہے. اور توجیہ ثانی کے مطابق یعنی جب لا ملغا ہو تو مفرد کا عطف مفرد پر بھی ہو سکتا ہے اور جملے کا عطف جملے پر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مبتدا کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہیں اور لا نفی جنس کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہیں. وعلی توجیہ ثانی، دوسری توجیہ کے مطابق یحتمل ان یکون من قبیل عطف مفرد علی مفرد، ہو سکتا ہے کہ یہ مفرد کا مفرد پر عطف کے قبیل سے ہو، او عطف جملۃ علی جملۃ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جملے کا جملے پر عطف کے قبیل سے ہو، کما لا یخفی، جیسے کہ مخفی نہیں ہے. آج ہم نے پڑھا ہے الاول فتحہما سے لے کر کما لا یخفی تک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.